کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے. جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ اللہ اللہ. ایک ورڈ میں تو یہ ہے کہ میں ریلیکس ہو گیا. میرے سر سے تلوار ہٹ گئی کمپٹیشن کی، اور ایک وقت کس کو کیا مل رہا ہے، کون آگے نکل گیا، کون چارٹس میں اوپر ہے. اور دوسرا ایک الگ چارٹس شروع ہو گئے جو کہ ریئل چارٹ ہے کہ آپ نے اکمپلش کیا کہ جب یہاں سے جا رہا ہوں تو کس طرح سے یاد کیا جا رہا ہوں اور کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو وہ تو بڑا واضح اور اوپن پیٹرن سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. تو کھویا تو وہی جو مجھے بار بار آف ٹریک کرتا تھا، تو وہ کھو کے تو اچھا ہی کیا، کیونکہ جو اپنا آپ راک اینڈ رول سٹار، اور وہ جو ہے وہ بار بار رکاوٹ بنتا ہے آپ کی اپنی پروگرس میں. گاڑی ٹھیک نہیں ہے، ہوٹل ٹھیک نہیں ہے، آپ اسی سے باہر ہی نہیں آتے ہیں. خواتین کا جھرمٹ، وہ تو پھر ایک سپر سٹار، جی وہ تو ایک الگ ہی مطلب اسی میں بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، وہ ختم نہیں ہوتا. سو اللہ نے اس میں سے نکالا ہے. اور جب تک یعنی ایبسٹیننس نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں جی اور میں اس سے چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ ریپلیس کرتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. وہ ہائی ریپلیس ہوتا ہے. پہلے ہائی کسی اور چیز سے ملتا تھا، اب ہائی کسی اور چیز سے ملتا ہے. اچھا وہ ہائی تھوڑی دیر کا تھا، کانسرٹ کے بعد پھر آپ کو ایک اور پارٹی چاہیے تاکہ آپ جو ایمٹی فیل کر رہے ہیں دنیا، پھر اور دنیا چاہیے. پھر آپ کو اس حالت میں پہنچنا ہے کہ اب آپ سو جائیں. اب یہ 24/7 کا ہائی ہے، جو ایمان والا ہائی ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے، جو سر پہ کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، مانیٹر ہو رہے ہیں اور آپ کو ہر وقت پرفارمنس اپنے آپ کو بہتر. سو اٹس این آن گوئنگ ایک ایکسائٹنگ اور ایک ذمہ داری کی فیلنگ ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے اوپر کیمرہ ہے، ہر وقت ذمہ داری ہے. سو یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. تو بس ایسی فیلنگ ہے ہر وقت. یہ بتائیں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے شوبز کے بہت سارے لوگ، ہمارے پلیئرز جو سٹارز کہلاتے ہیں، وہ بہت زیادہ دین کی طرف راغب ہوئے اور مکمل طور پہ، ورنہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو کیا کیا مواقع نہیں ملتے تھے. ان کی بس ایک ہی طرح کی ویڈیوز آ رہی تھیں، ایک ہی طرح کے اسکینڈل آتے تھے. وہ سارے کے سارے دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور اپنی اس فیم کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں. یہ چینج آپ میں بھی آئی؟ ٹرننگ پوائنٹس کافی سارے آئے ہیں. پہلا تو وہ آیا جب پہلی دفعہ قرآن مجید کی وہ آیت سامنے آئی کہ جو الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کی دل و دماغ، ان کی زندگی اطمینان میں ہے کیونکہ ان کے پاس اللہ کا ذکر نصیحت ہے. تو میں نے جب اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کیا تو میں نے کہا ایمان والا تو میں بھی سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، لیکن میرے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اللہ کی نصیحت ہے نہ اطمینان ہے. وہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پھر حمد پڑھی. حمد پڑھ کے بھی میں پاپ سٹار ہی تھا، لیکن جب وہ اس کا ریئیکشن آیا آڈینسز نے پوری دنیا میں، تو آہستہ 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 وہ حمد کے بعد جب لوگ چھلانگیں مارتے تھے، جب کانسرٹ آگے شروع ہوتا تھا، تو پھر اب یہ ہوتا تھا کہ یار میں ان کو کیسے بتاؤں گا، یہ جو سامنے جمپیں لگا رہی ہیں یا لگا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، ہاؤ ول آئی ٹیل دم کہ مجھے کیا ملا ہے، جو پردہ ہٹا ہے، تھوڑا روشنی ملی ہے. اس میں 8 سال گزر گئے. تو اس میں بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس آتے رہے. میں تھوڑا میں بہت اسٹرانگ آدمی نہیں ہوں، تو تھوڑا اللہ نے حوصلہ دیا. 8 سال کے بعد پھر 2012 میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آیا. میں نے کہا کہ نہ ہو، اگر باقی سال بھی اسی طرح بچا کے کہ نہیں میں گلوکار ہوں لیکن اللہ سب کا ہے، اس طرح مزہ نہیں آئے گا. تو پھر ایک دفعہ کھل کے ایکسپیرینس کریں. باقی اکانومی یہ وہ سب دیکھی جائے گی. ادخلوا فی السلم کافہ. یس جیسا یہ شراز صاحب یہ فرمائیں کہ آپ اپنا کوئی روحانی ایکسپیرینس، تجربہ یا مشاہدہ یا جو کوئی گائیڈنس خواب میں یا جاگتے میں، تو وہ کوئی اگر آپ لوگوں سے اور ہم سے شیئر کرنا پسند کریں. چودھری صاحب بالکل جیتے جاگتے ہوش و حواس میں پوری، کیونکہ یہ جو
قرآن کا میسج ہے یہ ایموشنلی بھی ٹچ کرتا ہے اور انٹلیکچولی بھی ٹچ کرتا ہے, تب جا کے ہم کنونس ہوتے ہیں. صرف ایموشن سے بھی بات نہیں بنتی, وہ ٹھہرتا نہیں ہے, وہ جھاگ کی طرح پھر بیٹھ جاتا ہے. اور خالی انٹیلیجنس بھی نہیں, پھر آدمی چلاک اور مکار ہو جاتا ہے. سو اللہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرتا ہے, اور وہ ہوش و حواس میں ہو سکتا ہے. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش و حواس میں جیتے جاگتے بلیک اینڈ وائٹ اقرا کے ساتھ, آیات کے ساتھ, وحی کے ذریعے انسپائر کر کے, سنوریہم آیاتنا, ہم تمہیں آیات دکھائیں گے, فی الآفاق تمہارے سامنے, فی انفسہم اپنے اندر. سو میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں, مجھے بھی آیات نے زندگی میں ہوتا دیکھا, اپنی لائف میں, لوگوں کی زندگی میں. جو لکھا تھا اس کو جب ہوتا دیکھا تو امید نہیں رہی, پھر یقین ہو گیا کہ یہ رزلٹ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے, مجھے صرف چلنا ہی تھا, تو وہ آگے سے رزلٹ آ جاتا ہے, اور اتنی جلدی آتا ہے کہ وہ صرف میں خود رکاوٹ ہوتا ہوں بیچ میں. جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اس کے کلمات تو تبدیل ہی نہیں ہوتے. تو یہ اس میں بہت بڑا کریڈٹ میرے استاد محترم بابر چودھری صاحب کا, جنہوں نے میری حمد بھی لکھی تھی, کہ اگر وہ مجھے بھگا دیتے کہ بھئی تم پہلے پاک صاف ہو کر آؤ یا نیک ہو کر آؤ, انہوں نے دروازہ کھولا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, جی, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. واہ واہ. ٹھیک ہے, سو انہوں نے ریپیل نہیں کیا, بلکہ دروازہ کھولا کہ چلو تم شروع کرو ایکسپیرینس کرنا, باقی اللہ خود ہی کروا دے گا. تو میں نے کوئی چیز اپنے اوپر امپوز نہیں کی, جیسے ینگسٹرز ڈرتے ہیں. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کو بھی میسج جانا چاہیے کہ قرآن مجید بیسک, قرآن مجید کے ساتھ ایک مسلمان کی, ایک انسان کی قربت ہونی چاہیے. جی, اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں جی, تو میرا خیال ہے کہ کافی کچھ نوجوانوں کو بھی مل سکتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی مل سکتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل کر ہی نہیں سکتے جو اس کے اندر سے نکلی ہے, یعنی القرآن. یعنی اگر میں صابر بھائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو میں لوگوں سے کیوں پوچھوں, جب صابر بھائی سے میں خود بات کر سکتا ہوں, آپ سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا. سو اللہ نے اپنی کائنات کیوں بنائی, کیا مقصد تھا, اس کی ذات کیا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اس کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ سب ہر چیز لکھ دی ہے. میں نے صرف اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے, اور اس سے بہتر. اور یہ ایک بہت بڑا ہوا ہے جو ہماری یوتھ جو ہے, نوجوان, میں خود بھی ڈرتا تھا, کئی دفعہ کلاس سے بھی باہر نکالا گیا, میرے سوال تھوڑے عجیب ہوتے تھے لیکن بیسک ہوتے تھے. تو سوالوں کے جواب مجھے ملے تو پھر میں نے یقین کیا. تو سوالوں کے جواب ملنا صابر بھائی بہت ضروری ہے, اور وہ قرآن دیتا ہے, اور انسانیت کے لیول پہ دیتا ہے. انسانیت ساری مسلمان نہیں ہے, انسانیت سارے اسکالرز نہیں ہیں کہ انہوں نے عربی کے کورس بھی کیے ہوئے ہوں, گرامر بھی جانتے ہوں. انسانیت میں ہم جیسے نارمل لوگ ہیں. تو ہدی للناس کا مطلب یہ ہے, قرآن لینگویج اور کسی بھی چیز سے بالا تر ہے, وہ ہر انسان کو اپیل کرتا ہے, لیکن مارکیٹنگ ہونی چاہیے اس کی ٹھیک سے, اور کوئی تھوڑی سی اندر سے بھی, جب تک رجوع نہیں ہے. اگر کسی کو بھوک نہیں ہے آپ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے. سو اللہ نے ہدایت رجوع سے جوڑ دی ہے, اشتہا کا ہونا بہت ضروری ہے. الیہ من اناب, ہدایت ملتی ہے اس کو جو رجوع کرتا ہے. تو سر کچھ سنائیں, نعت رسول مقبول سنیں گے یا ہم پہلے ہم سنائیں؟ پہلے ہم سنیں, پہلے ہم, ترتیب اسی ترتیب سے آئی بھی تھی میری لائف میں. جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. بہت شکریہ, زبردست جی. یہ معاملہ کچھ اور ہے, تو یہی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ اور. صابر بھائی, اللہ ایک ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے. اس کو زبان سے ماننا اور اس کو جان کے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب نام سے جانتے ہیں تو امید ہوتی ہے, جب اس کی صفات سے جانتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے. جیسے اپنے والدین پہ یقین ہے, یہ دھوکہ نہیں دیں گے کیونکہ پوری زندگی کا ایکسپیرینس ہے. تو اللہ پہ کیوں ٹرسٹ اور کیوں یقین نہیں ہوا مجھے زندگی کے 31-32 سال, کیوں اپنی کو آگے رکھا ہمیشہ؟ وہ اس لیے کہ اس کی ذات سے تعارف ہی نہیں ہوا. اب اس میں اس کی مرضی تھی, میری کوتاہی تھی, اللہ توفیق دیتا ہے. سو اس کو جاننا ضروری ہے. مدینہ منورہ گئے؟ ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا, ابھی پہلا سفر ہوگا وہ؟ جی. تو اس کے لیے آپ وہاں پہ بھی کچھ کلام پڑھیں گے؟ جی, پہلا کچھ عرصہ تو یہی سوچتا رہا کہ شاید ابھی تیار نہیں ہوں, لیکن اب
بہت زیادہ اشتیاق بھی ہے، اور انشاءاللہ جی پڑھوں گا ضرور. بالکل صحیح ہے. تو چوہے صاحب آئیے میدان میں. نہیں، یہ تو ہم نے تو ایک ہی چیز سیکھی ہے بزرگوں سے کہ جس شخص نے یہ طے کر لیا کہ جو میری دشمنی ہے، دوستی ہے، میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی زندگی آسان ہو گئی. نہ مجھے کوئی دے سکتا ہے، نہ میرے سے چھین سکتا ہے. وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، وہی مجھے ملے گا. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے. لیکن اب معاشرہ جس طرح بگاڑ اور نیچے کی طرح مسلسل گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں ہر دور میں اکثریت دونوں سے پوچھا جی، ہر دور میں اکثریت جو ہے وہ اپنی مرضی سے جیتی ہے. ارائیتا من اتخذ الہ ہوا، کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا ہوا ہے؟ اور یہ ہر دور میں صابر بھائی یہ سب سے بڑا الہ ہے. چاہے ہم زبان سے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، یا کوئی بھی ہوں، کرسچن ہوں، ایتھسٹ ہوں، یہودی ہوں، لیکن جو فالو کرتے ہیں وہ اپنے نفس ہوتا ہے. تو یہ سب سے خطرناک الہ ہے، نظر بھی نہیں آتا، اندر ہوتا ہے. تو اس کی اکثریت رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو اکثریت کا کہا مانے گا وہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو اکثریت کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک ہم اللہ کو نہیں جانتے، جب تک ہم انسپائر نہیں ہوتے. جب ایک دفعہ ریالٹی اور ایکچوئل ٹرانسمیشن نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اسی کی بادشاہت نظر آتی ہے، پھر آپ کو سچ زیادہ بھاری نظر آتا ہے. چاہے اکثریت پوری کی پوری دنیا کہہ رہی ہو کہ یہ زیبرا نہیں گدھا ہے، یا گدھا نہیں زیبرا ہے، پھر لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہ چیز ڈسٹرب نہیں کرتی، دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہو. آپ اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں اور میں پاکستانی ہوں، میں سمندر پار پاکستانی، میں دونوں طرف رہتا ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں. دونوں. میں نے پاسپورٹ نہیں لیا ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے ذکر بھی کیا، ذرا سنائیے گا. جی اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں، ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے. وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا، وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے. جناب بتائیں. جی دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. پاکستانی تو جہاں بھی ہے اس کا کنسرن پاکستان ہے. وہ آپ ہی کا چینل، آپ ہی کی خبریں، آپ ہی سے جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کنیکٹڈ ہے ہر وقت، جہاں بھی میں ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں. اور پاکستانی اینڈ دے کین پلے اے بگ رول. بات ٹرسٹ کی ہے کہ ٹرسٹ ان کو ملنا چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے حالات تو باہر والے بھی جانتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آئیڈیل ہو جائے گا تو پھر آئیں گے. جب یہاں والا محنت کر رہا ہے تو باہر والے کو بھی بھیجا تو یہیں والوں نے ہے نا. جی ہاں، والدین نے بڑی محنت کر کے بچوں کو باہر بھیجا ہوتا ہے، وہ پھر ملینئر بن جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا تو کام ہی یہی ہے کہ سسٹم اچھا دے، لیکن باہر والوں کا بھی رول ہے. میں انگلینڈ یا امریکہ جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جب پاکستان بالکل ایک دودھ اور شہد کی ہو جائے گا نہریں بہیں گی تو پھر تبھی میں میں جاؤں آؤں گا. گا.